يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد ازم سناؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جتنی دیر مجھے بولنے کی توفیق دے میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرًا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح و شام ذکر کرو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایمان کر رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، اور صرف ذکر نہیں کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور پھر ذکر صبح و شام کرو. یہ مالک کی منشا ہے کہ میرے بندے اور میرے بندوں میں پھر ایمان والے میرا ذکر کریں. یعنی بندے کی صبح ہو تو وہ بھی اس کی یاد سے، اور دن کا اختتام ہو تو وہ بھی اس کی یاد سے. یہ مالک چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لمحہ میرا ذکر کرے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر الا اللہ. یہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہر چیز کی پیشانی پہ لکھا نا، ہر چیز کانپنے لگا. رب کا نام تھا اور اس میں جلال، ہر چیز کانپنے لگی. تو پھر مالک نے کہا لکھو محمد رسول اللہ. وہ جو ہر چیز کانپ رہی تھی نا وہ سکون میں ہو گئی. گویا رب نے ہر چیز کے سکون کے لیے اپنے محمد کا نام رکھا ہے. اب جب بندہ ذکر کرتا ہے نا یہی کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو عرش کے پائے کانپنے لگتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو تو صحیح نا ذکر کس کا کر رہا ہے. مالک پھر کیا ہے؟ فرمایا گواہ ہو جو میں نے اسے معاف کر دیا. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی. اور تقریباً قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر 300 کے لگ بھگ مختلف جو مالک نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے. تو ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیتا ہے اور اس پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ میں سے کچھ کی ڈیوٹی لگائی ہے، یعنی ان کی تخلیق ہی اس لیے کی کہ یہ ڈھونڈ کر لائیں کہ میرا ذکر کرنے والے کون کون اور کہاں کہاں ہیں.
جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ رمضان میں اللہ کے متعلق اور ہوتا ہے، اور رمضان گزر جائے تو رمضان کے بعد عقیدہ اور ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان میں ہم حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کہ رب دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں بندہ گھر میں اکیلا ہو، سب کچھ موجود ہو، کھاتا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، لیکن اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر حرام چیزیں بھی ہم کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا اس وقت یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ رب دیکھ رہا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا بی بی نے کہا تھا 7 کوٹھڑیاں بند کر لائی آخری کوٹھڑی میں، اور اپنے بت پر اپنے خدا پہ چادر ڈال کر کہنے لگی یوسف آؤ نا میرے قریب، میں نے اپنے خدا پہ کپڑا ڈال دیا ہے، اب یہ نہیں دیکھتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا تیرا وہ خدا جس پہ چادر اور کپڑا آ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا، میرا خدا وہ ہے جو 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، میرا تو وہ خدا ہے۔ تو ہم نے تو اس رب کا کلمہ پڑھا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ تو سب کو جاننے والے رب نے فرشتوں کی تخلیق کی، کس لیے؟ کہ وہ ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈے۔ اب ان کی ڈیوٹی ذمہ داری یہ تھی، وہ زمین پہ آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں ذکر کر رہا ہے۔ تلاش کرتے کرتے جب ذکر کرنے والی مجلس میں آتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھ جاتے ہیں ذکر کرنے والوں میں کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے جہنم سے آزادی مانگی، کسی نے پناہ مانگی، اور کسی نے جنت مانگی۔ جو جو کسی کی نصیب میں تھا وہ مانگتا رہا۔ فرشتے جب محفل کا اختتام ہوا تو پھر آسمان پہ گئے۔ وہ رب جو ساری چیزیں جانتا ہے، جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ سب کچھ جاننے والا رب کہتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آج تیری زمین پہ گئے، فلاں 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 بندہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا۔ کہا اور کیا کر رہے تھے؟ کہا مالک وہ تو اسے نا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو مالک کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو؟ کہا مالک اگر جہنم دیکھ لیتے نا تو پھر دن رات کو اسی ڈرتے رہتے۔ کہا پھر گواہ ہو جاؤ جتنے بیٹھے تھے نا میں نے سب کو جہنم سے آزادی دے دی۔ کہا اور کیا مانگ رہے تھے؟ مالک جنت مانگ رہے تھے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب فرماتا ہے فرشتوں سے کیا جنت دیکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں، پھر دیکھے ہی فدا ہے جنت پہ، انہوں نے دیکھی ہوئی تو نہیں۔ تو مالک کہتا اگر دیکھ لیتے تو؟ مولا اگر دیکھ لیتے نا تو پھر دن رات تیری ہی عبادت میں رہتے، دوسرے سارے کام چھوڑ دیتے۔ فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو جنت عطا کر دی۔ اب جب نسبت کی باری آتی ہے نا تو لوگوں کی پیشانیوں پہ بل آ جاتے ہیں۔ یہ نسبت کیا ہے؟ نسبت سے کوئی نہیں۔ میں آپ سے مثال عرض کرتا ہوں، آپ یہ کپڑا ہے یہ کوئی نہیں چومتا، جتنا بھی آلہ ہو کوئی نہیں چومتا، لیکن ایک عام کپڑا جب غلاف بن کے قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے نا تو ہر مذہب والا قرآن چومتا ہے، ہر مسلک والا اسے گوزہ دے رہا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولو بابا قرآن چومنا صاحب کپڑا کیوں چوم رہا ہے؟ تو جواب دے گا دیکھا نہیں ہے اس کی نسبت قرآن سے۔ تو جس کی نسبت جس سے ہو جاتی ہے اسے نسبت بھی فائدہ دیتی ہے۔ اب سنیے
فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ بیٹھنے والوں میں نا سارے تیرا ذکر نہیں کرنے آئے تھے، کوئی تو آئے تھے چلو جمعہ پڑھیں گے، جمعے کے بعد فلاں وہیں پہ مل جائے گا اسے بات کر لیں گے، مالک وہ تیری رضا کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ رب فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے آئے تھے ان کے پاس وہ بیٹھا ہے، مالک ہم بیٹھا ہے، فرمایا میری رضا والوں کے پاس بیٹھنے والا میں اسے بدبخت نہیں رہنے دیتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو رب نے فرمایا کہ میری رضا والوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، میں نے اسے بھی خوش نصیب بنا دیا ہے اور اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے نسبت نیک لوگوں کی اور محبت اور پیار کے، جب بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کی مجلس میں بیٹھنے پر بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا استغفار۔ بندے سے رب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرا ذکر بھی کرے اور میرے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ بہترین دعا ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اس کے حضور معافی مانگے۔ بندہ جھوٹ موٹ کا ہی مانگے نا، سچ میں نہ مانگے۔ جس طرح اکثر اوقات ہم جھوٹ موٹ کے بھی کام کر لیتے ہیں، تو رب کے حضور اگر کوئی جھوٹا بھی آ کر کھڑا ہو نا تو مالک اتنا مہربان ہے اس پہ بھی کرم کر دیتا۔ وہ ایک چور تھا، رات کے پچھلے پہر اس نے چوری کی۔ جب چوری کی نا تو گھر والے جاگ گئے، دوڑا۔ اب تم ہمارے گھروں کا اور مساجد کا وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے وقتوں میں تھا۔ مسجد کا ایک حال ہوتا، آگے چار دیواری ہوتی اور سین ہوتا، چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہوتی کہ گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر لوگ گزرتے اللہ کے گھر کو سلام بھی کرتے اور ساتھ دیوار کو بوسہ دیتے اور پھر کہتے مولا ہم جا رہے ہیں فلاں کام کے لیے تو ہماری مدد کر۔ اب وہ سلسلہ نہیں تھا۔ اب باہر تو دور کی بات ہے، مسجد کے اندر آ کر کوئی بھی مسجد کو بوسہ دیتا، جہاں موقع ملے نا مسجد کو بوسہ دیا کرو، اللہ کے گھر کو چوما کرو، لیکن اس وقت جب کوئی نہ دیکھ رہا۔ یہ مسجد کے پلر ہیں، ان کو جب بھی لگا کر ان کو چومو اور دعا کرو، مالک دعا رد نہیں قبول کرتا۔ تمہارے کر رہا ہوں، وہ چور دوڑا تو پیچھے اس کے گھر والے لگے، اس نے آگے دیکھا نوکلی کو جو پکڑی ہوئی تھی وہ پھینکی اور چھلانگ لگائی مسجد کی دیوار سے اندر، تو اندر جب ہوا نا اللہ اکبر، کون تھا؟ سارے مل کر بولیے کون؟ چور کا سٹیٹس ہمارے ہم کیا ہے؟ اوقات نہیں نا دوست۔ حالانکہ میں اور آپ دن رات چوریاں کرتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ چوری صرف پیسہ چرا لینا، نہیں، جس منصب پہ آپ کو لگایا گیا اس منصب کے اندر اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو آپ چوری کر رہے ہیں، آپ کو کوئی جاب دی گئی، آپ جاب کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی امانت رکھی گئی، آپ اس کی پاسداری نہیں کر رہے تو آپ چوری کر رہے ہیں۔ یہ بڑا لمبا عنوان ہے، مختصر یہ کہ جو آپ کو منصب ذمہ داری دی گئی آپ اس کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، لہذا آپ چوری کر رہے ہیں اور چور ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کا بھی چور، حدیث کے اندر الفاظ ہیں نماز کا بھی چور ہے۔ نماز کا چور کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، رکوع میں گیا، اب سیدھا کھڑا ہونا تھا، واجب تھا کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑا ہو کر کہتا ربنا لک الحمد، وہ کھڑا نہیں ہوا، سمع اللہ لمن حمدہ آدھا کیا اور شلوار کو پکڑا نیچے سجدے میں، ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے کے درمیان مکمل سکون کے ساتھ بیٹھنا تھا، یہ واجب تھا۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد کہ وہ سکون سے بیٹھتا پھر دوسرا سجدہ کرتا، لیکن اس نے نہ کیا، تو میرے پاک نبی نے فرمایا یہ نماز کا چور ہے۔ جو نماز مکمل طریقے سے
نہیں پڑھ رہا، چوری کرتا جا رہا ہے، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر چوری کرتا جا رہا ہے۔ بعض بندے تو ابھی سب پچھلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، آدھی تو ہاتھ باندھتے باندھتے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے راستے میں ہی تسبیح شروع کر دیتے ہیں، سجدہ اللہ اکبر ہوتا ہے تو اٹھا لیتے ہیں۔ میں دیکھتا رہا یہ معاملہ کیسے ہے، پھر دیکھا کہ جناب عالی جاتے ہوئے شروع کر دیتے ہیں، بس سر رکھا اٹھا لیا، سجدہ پورا ہو گیا۔ یہ ہے نماز کے چور۔ تو وہ تھا چور، نماز پڑھنے نہیں گیا، اس نے بچنے کے لیے نماز نہیں دی، اللہ اکبر۔ اب ایک گیا، یہی ہمارا چور ہے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں نہیں یہ چور نہیں ہے، دیکھ تو صحیح نہ، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا نہیں، اس نے نماز کا بہانہ بنایا، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب جب وہ واپس ہٹے نا تو وہ سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر کے عرض کرتا ہے مولا جو جھوٹ موٹ کے تیرے آگے جھکے اسے بھی بچا لیتا ہے، جو سچ میں تیرے در میں جھک جائے اسے کتنا مہربانی ہوتی ہے کہ میں تو جھوٹ موٹ میں آگے جھکا تھا، تو نے مجھے اتنا کرم کیا ہے، تو جو سچ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا ذکر، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، درود ذکر ہے، اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، یہ ذکر ہے۔ تو جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے مالک اسے اپنی مہربانی میں لے لیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم بازار سے گزرے تو قصاب تھا گوشت والا، اس نے صدا دی امیر المومنین گوشت اچھا ہے لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں آپ سے ادھار کر لیتا ہوں، کب دے دینا؟ سنی مولا علی کہنے لگے سنو، جو تم نے میرے ساتھ ادھار کرنا ہے میں اپنے پیٹ سے ادھار کر لیتا ہوں، جب ہوئے تو میں اسے کھلا دوں گا، تیرے ساتھ جو ادھار کرنا میں اسی کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ وہی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کوفے کی مسجد میں فجر کا ٹائم، آپ گلیوں کے اندر صدا دے رہے ہیں، لوگوں نماز کا ٹائم ہوا، سردی کا موسم تھا، تو کپڑے بھی پھٹے پرانے، وہی چادر جو مدینے سے لے کر گئے تھے، پرانی چادر اوپر ہے، تو کسی نے کہا امیر المومنین چادر تو نہیں لے لیتے، سردی سے بچ جاتے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا سنو اس سردی کا غم نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ جہاں مالک نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور خیال کرو آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، رب فرما رہا جس نے مجھے بھلا دیا میں نے اس کو اپنے آپ کے اندر ہی بھلا ڈالا ہے۔ یہ بڑی سزا تھی کہ مالک نے اسے ہوش ہی نہیں دی، وہ اپنے آپ کے اندر بھول چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ مالک نے اس کی مت مار دی، اس کے اندر ہی گم کر دیا، اسے ہوش ہی نہیں رہی، اور کل قیامت کے دن جب آئے گا تو مالک اس کی طرف نگاہ رحمت بھی نہیں کرے گا، اور ارشاد ہوگا اس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا میں نے اس کو بھلا دیا۔ تو جیسے قیامت کے دن اللہ بھلا دے گا پھر اسے کون پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں اندر سکون نہیں ہے، اور آپ پوری دنیا تڑپ رہی ہے، کس چیز کی؟ معیشت تباہ ہو گئی، معاملات بگڑ گئے۔ آئیے سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مالک فرما رہا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جہنم والے تو افسوس کریں گے ہی کریں گے نا، کچھ لوگ جنت میں افسوس کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت والے کس چیز پہ افسوس کریں گے؟ تو میرے پاک لجپال نبی نے فرمایا وہ جب انعام اکرام اور عزتیں ملیں گی نا تو وہ افسوس کریں گے کاش جو زندگی غفلت میں گزری وہ بھی رب کی یاد میں گزر جاتے، یہ انعام بھی مل جاتے۔ تو غفلت میں زندگی گزارنے والا
ومن اعرض عن ذکری، مالک کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیے، جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، رب سے دور ہو، تو وہ جو مرضی کر لے، کائنات کی کوئی طاقت اس کے رزق میں برکت نہیں ڈال سکتی۔ جتنے اسباب ہوں، جتنے معاملات ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ صبح سنتیں پڑھ کر فرضوں سے پہلے، سنت پڑھنے کے بعد اور جماعت فرض سے پہلے وظیفہ کرے، کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ جو بندہ دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے نا، چور بازاری، ڈاکے، دغا فراڈ، کس لیے کہ دنیا آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو دنیا خود چل کر اس کے پاس جائے گی، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے نا، کیونکہ فجر کی نماز ہے، مشکل ہے، وہ پڑھی نہیں جاتی، پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سنتیں پڑھ کر فرض کے درمیان بیٹھ کر کوئی تسبیح پڑھ سکے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو صبح نماز بھی پڑھیں اور تسبیح بھی پڑھ لیں، رب کا ذکر کر لیں، کیونکہ ان کی زندگی کا جس دن کا آغاز ہو رہا ہے، جو لکھنے والے لکھیں گے وہ لکھیں گے مالک فجر کے اندر بندگی بھی کی، پھر بیٹھ کر تیری حمد و ثنا کے لیے بھی کرتا رہا۔ بعض علماء نے لکھا کہ تسبیح کے بجائے ہاتھوں پہ پڑھتا رہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب باری آئے نا تو یہ انگلیاں بھی بول کر گواہی دے مالک تیری حمد و ثنا کرتا رہا۔ تو پہلا عذاب کیا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، لیکن زندگی تنگ ہے، سکون نہیں۔ زندگی تنگ ہے، سکون نہیں۔ سکون دینے والے نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر تم چاہتے ہو دلوں کے اندر راحت، سکون، اطمینان، چین ملے تو وہ کسی اور میں نہیں، اللہ کی یاد میں، رب کے ذکر میں۔ دوسرا عذاب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ پہلا عذاب کہ اس کی زندگی تنگ ہوتی جاتی ہے، اس کے معاملات تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ وہ صبح 5000 لاتا ہے، شام کو سوچتا ہے کہ اب ہفتہ گزر جائے گا، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ برکتی کا عالم ہی ہے، کیونکہ برکت اس میں ہوتی ہے کہ جو اللہ کی حضور رب کو راضی کر کے کمایا جائے۔ اب دوسرا عذاب فرمایا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، یہ عثمان پلازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی اندھا گزرتا ہے تو کتنے لوگ اس کا دامن پکڑ کے اس کے روڈ کراس کر رہے ہیں۔ وہ تو دور کی بات ہے، چوک ہے، اور آج نبی ہے جس کا دامن پکڑنا ہے۔ گھر میں باپ تڑپ رہا ہو، بیٹا جاب سے آتا ہے، باپ بلائے نا، آؤ بیٹا چند گھڑیاں میرے پاس بیٹھو، تو بیٹے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اب ادھر سے ذلیل ہو کر سارا دن پیسہ پیسہ کر کے آیا ہوں، اب تمہاری فضول باتیں سنوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اولاد کو کہ جو بچہ محبت کی نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، رب حج عمرے کا ثواب کون کرے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس بیٹے کا رویہ یہ ہو، رب اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرے گا؟ شفقت نصیب وہ دنیا میں بھی تڑپے گا، آخرت میں بھی تڑپے گا۔ تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ گھر جا کے تصور کرنا، ابھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، گھر جا کے سوچنا کہ شادمان گجرات قبر ہو اور قبر سے اٹھے اور اندھا ہو اور جانا ہو میدان عرفات میں جہاں لوگ حج کرتے ہیں۔ گھر جا کے نا تنہائی میں سوچنا کہ میں نے اللہ کا کتنا ذکر کیا ہے اور میرے لیے انعام کتنے ہیں۔ قبر سے اٹھایا جائے گا اندھا، اور یہاں سے کوئی دامن پکڑنے والا نہیں ہوگا، او میدان عرفات میں کوئی سواری نہیں ہوگی۔
آنکھوں والے تڑپ رہے ہوں گے تو جن کی آنکھیں نہیں وہ کیا کرے گا؟ پتا پھر کیا کرتا ہے؟ شکوہ کرتا ہے، اور رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مالک میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ میری آنکھیں تھی، اچھی والی تھی، میں ہر چیز دیکھتا تھا۔ مالک نے کہا ہاں بالکل، آنکھیں میں نے تمہیں دی تھی، بڑی موٹی موٹی دی تھی، تو بڑا کچھ دیکھتا تھا، لیکن جو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھیں دی تھی نا وہ نہیں کبھی دیکھا۔ سارا دن ساری رات موبائل دیکھتا ہے، میں نے قرآن دیا تھا تجھے، آنکھیں دی تھی کہ تو میرا قرآن دیکھے، لیکن تو نے کبھی قرآن نہیں دیکھا۔ معذرت کے ساتھ میں اگر عرض کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، صبح قرآن کی زیارت کی ہے، تو آپ ساتھ نیچے کر کے کہیں گے ہمیں موقع دینا ایک ہفتے کا، پہلے ہم سوچیں کہ کتنے 5-7 سال ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا۔ تو پھر رب کہے گا میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں اس لیے کہ تو دیکھے، پر تو دیکھتا نہیں نہ تھا۔ جو دیکھنے کے لیے کہا وہ دیکھا نہیں، جس سے دیکھنے سے منع کیا وہ دن رات دیکھتا رہا، تو پھر تجھے اندھا نہ کر کے اٹھاؤں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے دوستو آؤ، غفلت میں جو لمحات گزر گئی، زندگی میں گزر گئی، واپس پلٹ جاؤ۔ وہ کسی نے بڑا پیارا لکھا تھا کہ زندگی کے اعتبار پر گناہ نہ کر، زندگی بڑی بے وفا ہے، نہ جانے کس موڑ میں بے وفائی کرتے۔ ہم زندگی کے اعتبار پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے پڑھ لیں گے، اچھی نیکیاں کر لیں گے، بڑا عمر پڑی ہے، نہیں، یہ بڑی بے وفا ہے، کائنات میں کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، اور پھر اس کے اندر پتہ ہی نہیں ہے کب کس کو موقع ہے۔ تو اس لیے دوستو جہاں موقع ملے اس کا ذکر کرو، اور ذکر پہ محبت اور لذت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا دوست ہے، میرا یار ہے، تو فرشتوں نے کہا مالک جسے اتنا کچھ دیا ہے، تو نے اتنا نوازا ہے، وہ پھر میرا دوست نہیں بنے گا تو اور کیا کرے گا؟ مالک نے کہا جاؤ آزما لو جا کر۔ اب آزمانے کے لیے فرشتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں اور اونٹ ہیں۔ اب فرشتہ آ کر نا کھیت کے اندر بیٹھ کر تو کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دیکھا کون ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس گئے، انسانی شکل میں تھا۔ کہا تو نے میرے محبوب رب کا نام لیا؟ ہاں میں نے لیا۔ کہا دوبارہ سنا نا۔ اب ذکر ہو رب کا، لینے والا فرشتہ ہو، سننے والے حضرت ابراہیم ہو تو کتنا ہی مزہ آتا ہو۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا لو نا۔ اب پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا، اب ذرا آپ بتائیں نا آپ اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ میں آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں، آپ کیا دیں گے مجھے؟ کہا جو چاہے گا۔ کہا بھیڑ بکریاں میری؟ کہا جی تیری۔ اس نے پھر نام لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ بچت میں آ گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر جب آپ نے کہا لینا، اور کہا بکریاں تو دے دی ہیں، آپ کیا دے گا؟ یہ گائے بھینس میری؟ کہا تیری ہو گئی۔ پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وجد میں آ گئے۔ پھر کہا اور لینا نام میرے رب کا۔ کہا جی اب آپ کے پاس کیا ہے جو مجھے دیں گے؟ کہا یہ اونٹ بھی تیرے ہو گئے۔ نام لیا، وجد میں آ گئے۔ اب جب 5ویں مرتبہ کہا نا لینا نام میرے رب کا، تو کہنے لگا کہ تیرے پاس ابراہیم اب بچا ہی کچھ نہیں ہے، اب تو بدلے میں کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کہا تجھے یہ بکریاں، یہ جانور سنبھالنے کے لیے کسی ملازم کی بھی ضرورت تو ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو میرے رب کا نام لیتا جا، میں تیری بکریوں کی ملازمت کرتا جاؤں۔ آؤ اپنے رب کا ذکر کرو جب موقع ملے، جہاں موقع ملے۔ کوئی لمحہ اس کے ذکر کے بنا نہ گزرے۔ جو لمحات اس کے ذکر میں گزریں گے وہی دنیا اور وہی آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا